صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ریگستان کے دشت و جبل میں آپ نے قدم رنجا فرمایا، مکہ مکرمہ سے آپ ہجرت کر کے جب مدینہ منورہ تشریف لائے، ذرہ ذرہ توحید کے نور سے جگمگا اٹھا، تو وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل مدینہ کو دیکھا کہ وہ خوشی اور مسرت کے طور پر 2 دن مناتے تھے، یوم نہروز اور مہرجان، نیروز اور مہرجان، یہ 2 دن وہ خوشی کے طور پر منایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل مدینہ سے جو انصار تھے مسلمان، ان سے استفسار فرمایا کہ ما ہازان الیومانی، یہ 2 دن تم کس خوشی میں مناتے ہو؟ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم زمانہ قدیم سے یہ دن اسی طرح سیلیبریٹ کرتے آ رہے ہیں، اسی طرح مناتے چلے آ رہے ہیں۔ وَكُنَّا نَلْعَبُ فِيهِمَا، اور ان دنوں میں ہم کھیل کود کرتے ہیں، تھیٹر لگتے ہیں، تماشے ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ موسیقی کا پروگرام ہوتا ہے اور کھانے پینے کا انتظام ہوتا ہے، تو الغرض کھیل کود کیے جاتے ہیں، جشن منائے جاتے ہیں، رقص و سرور کی محفلیں ہوتی ہیں، شعر و شاعری ہوتی ہے۔ تو اس طرح ہم جو ہے ان دنوں کو زمانہ قدیم سے اسی طرح سیلیبریٹ کرتے چلے آ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آج کے بعد تم یہ 2 دن نہیں مناؤ گے، آج کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں ان 2 دنوں کی جگہ پر خوشی منانے کے لیے اور 2 دن عطا فرما دیے ہیں۔ ایک کا نام عید الفطر ہے اور دوسرے کا نام عید الاضحیٰ ہے۔ تو گویا کہ سب سے پہلی عید، تاریخ میں سب سے پہلی عید 1 شوال 2 ہجری کو منائی گئی، 1 شوال 2 ہجری کو، آج بھی 1 شوال ہے، اور آج ہجری جو ہے وہ 1442 چل رہا ہے، لیکن 1 شوال 2 ہجری کو جو سب سے پہلی عید تھی وہ سیلیبریٹ کی گئی۔ وہ کتنا روح پرور منظر تھا کہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتح بدر کی فتوحات کے بعد شہر مدینہ سے باہر نکل کر قدسیان فلک کے جھرمٹ میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب شاداں و فرحاں ہو کر خوشی اور مسرت کا جذبہ لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں تھے، جن کی قیادت خود نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، جن کو نماز عید خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں۔ وہ کیسا روح پرور منظر ہوگا، باہر میدان میں نکل کر 1 شوال 2 ہجری کو سب سے پہلی عید آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ادا فرمائی۔ اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں جوش پر ہوتی ہیں، اس کی رحمتوں کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر جوش پر ہوتا ہے، اور بے تحاشا لوگوں کو جہنم سے آزادی کا فرمانہ ملتا ہے۔ عزیز دوستو، یہ دن کوئی عام دن نہیں ہے، یہ دن عام دن نہیں ہے۔ ہم لوگ اس دن کو بالکل نارمل لیتے ہیں اور اس کو جو ہے ہم عام دنوں کی طرح سمجھتے ہیں۔ بالکل ہم نے عام دنوں کی طرح نہیں سمجھنا۔ اس دن کو صرف سو کر نہیں گزارنا، ایک تو خوشی اور مسرت کا اظہار کرنا ہے، دوسرے نمبر پر غریبوں کے ساتھ دل جوئی کرنی ہے، جتنا ہو سکے۔ کوئی بات نہیں، اگر وقتی طور پر آج کا دن جو ہے وہ جیب خالی بھی ہو جائے گی تو کچھ نہیں ہوتا، آنے والے دن جو ہے انشاءاللہ بہت اچھے آ جائیں گے، اللہ تعالیٰ اور عطا فرما دے گا، اس کی بارگاہ میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ لیکن آج کا دن سب کو اپنی خوشیوں میں شریک کریں، کوئی بھی ہم سے نالاں نہیں ہونا چاہیے۔ جو بچھڑے ہوئے ہیں ان کو بھی منا لیں، جو روٹھے ہوئے ہیں ان کو بھی اپنے گلے سے لگا لیں، جو بہن بھائی ناراض ہیں، جو اعزا و اقارب رشتہ دار ناراض ہیں، جو کچھ بھی ہے، جتنی بھی رنجشیں ہیں، آج ساری ختم کر دیں۔ ایک دن کی تو بات ہے، ساری مٹا دیں، کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے اللہ کی رحمتیں کیسے آپ پر چھم چھم برسیں گی،
خدا کی قسم ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، اتنا بڑا خوشی کا دن ہے یہ آج کا دن۔ تو اس لیے ذرا اس دن کے تقاضوں کو سمجھیں، اس دن کے تقاضوں کو سمجھیں اور اپنی ذمہ داریوں کو نبھائیں۔ میں آپ کو حدیث پاک کی روشنی میں بتاتا ہوں کہ کتنا عظیم دن ہے آج کا۔ حضرت وہب بن منبع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب عید کا دن آتا ہے، شیطان چلا چلا کر اونچی اونچی آواز سے چیخیں مارتا ہے، اس کے چیلے چمچے جو اس کے جو ہیں پیروکار وہ سارے اس کے گرد اکٹھے ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں ہمارے سردار تجھے کیا ہو گیا، آج تو کیوں چلا رہا ہے، خیر تو ہے۔ پنجابی کہتے ہیں اب اس کے لیے جو ہے نا بڑے عجیب و غریب الفاظ کیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال کچھ پنجابی کے ایسے الفاظ بھی ہوتے ہیں جو ممبر پہ بیٹھ کر زیب نہیں دیتے، ٹھیک ہے۔ تو کیوں چیخو پکار کر رہے ہو، اس کے چیلے چمچے اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ وہ بڑے تأسف کے ساتھ، بڑے افسوس کے ساتھ کہتا ہے تمہیں نہیں پتہ کہ آج کا دن اللہ نے امت محمدی علیہ صاحبی علیہ الصلاۃ والسلام کو بخش دیا ہے، آج کا دن اللہ نے امت محمدیہ کی بخشش اور مغفرت فرما دی۔ وہ چیلے اور چمچے کہتے ہیں کہ ہمارے صاحب ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ کہتا ہے کہ جلدی کرو، ان کو دنیاوی لذات اور دنیاوی خواہشات کے اندر مصروف کر دو جیسے وہ روزوں سے پہلے تھے، جلدی کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ لیٹ ہو جائے۔ میری خوشی اسی بات میں ہے، اگر تم مجھے راضی کرنا چاہتے ہو، مجھے خوش کرنا چاہتے ہو تو فٹافٹ ان کو دنیاوی لذات، کھیل کود میں اور نفسانی خواہشات میں ان کو مصروف کر دیا جائے۔ تو عزیز دوستو، پھر کسی حد تک کیا آپ دیکھ لیں کتنے پرسنٹ، آپ کی کیا رائے ہے ویسے اس کے متعلق، کتنے پرسنٹ لوگ شیطان کے جو ہے وہ اس کوشش میں اس کی کامیاب ہوتی ہے، شیطان کی کوشش کتنے پرسنٹ کامیاب ہوتی ہے آپ کے نزدیک؟ میرے نزدیک تو 90% اس کی کوشش کامیاب ہو جاتی، آپ کے نزدیک کتنی ہو؟ اس سے کم یا اس سے زیادہ؟ میرے خیال میں اس سے زیادہ ہی ہو سکتی۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ تو عزیز دوستو، جیسے ہی رمضان المبارک گزرتا ہے تو بے ہنگم اور بے مقصد سرگرمیاں شروع ہو جاتی ہیں، اور ہم ایسے ایسے اعمال اور افعال کر گزرتے ہیں جو شریعت اسلامیہ کے بالکل منافی ہوتے ہیں۔ ہم یہ بھی نہیں لمحہ بھر کے لیے سوچتے کہ میں مسلمان ہوں، اور کیا مسلمان کو یہ کام زیب دیتا ہے جو میں کر رہا ہوں؟ جس سرگرمی میں میں مبتلا ہوں، جو ایکٹیویٹیز میں کر رہا ہوں، کیا ایک مسلمان کو ایسے کام کرنے چاہیے؟ جب میں اپنے خالق و مالک کی بارگاہ میں جاؤں گا تو کیا جواب دوں گا کہ اے بندے، تو تھا، میں نے تجھے عقل سلیم عطا فرمائی تھی، تجھے میں نے دماغ عطا فرمایا تھا، تجھے میں نے غور و فکر کے لیے دل دیا تھا، اور تو ایسے ایسے کام کرتا رہا عجیب و غریب، تجھے یہ کام کرتے ہوئے شرم نہیں آئی؟ تو چاہیے تو یہ کہ رمضان المبارک کا مہینہ گزرتے ہی جو ہم نے پورا مہینہ محنت کی ہے، جو ہم نے پورا مہینہ روزے رکھے ہیں، اور وہ چیزیں ہمارے ظاہر باطن میں قائم رہنی چاہیے۔ عجز و اخلاص اور خشیت الہی کا پہلو ہمارے ظاہر و باطن میں کامیاب جو ہے وہ گامزن ہو جائے، اور ہماری عبادات، ہماری ریاضات وہ ہماری گفتار اور کردار کی گواہ بن جائیں، ہمارے اعضاء اور ہمارے جوارے سے یہ اعمال واضح طور پر دکھائی دیں۔ مطلب یہ ہے کہ جو ہم ایکٹیویٹیز کرتے ہیں، جو ہم کام کر رہے ہیں صبح شام، تو ہماری زندگی میں تبدیلی آنی چاہیے، ہماری زندگیوں میں چینج آ جائے کہ رمضان المبارک سے پہلے ہم کچھ اور تھے، بعد میں ہم کچھ اور ہیں۔ اگر کوئی مریض ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اور اس سے دوا لیتا ہے، وہ اسے کہتا ہے کہ آپ نے پرہیز کرنا ہے، فلاں فلاں چیزوں سے آپ نے پرہیز کرنا ہے، آپ ٹھیک ہو جائیں گے،
مہینہ بھر وہ مریض دوا کھاتا ہے، لیکن اس کے بعد جا کے پھر ڈاکٹر کو چیک کرواتا ہے، ڈاکٹر اس کا شوگر چیک کرتا ہے، اس کا بلڈ ٹیسٹ کرتا ہے، وہ 1 مہینہ پہلے جہاں پہ شوگر تھی وہیں پر ہے، جہاں پر اس کا بلڈ تھا وہیں پر ہے۔ تو وہ پوچھتا ہے کہ میاں آپ کو میں نے کچھ چیزیں پرہیز کے لیے بتائی تھی، کیا آپ نے ان سے پرہیز کیا؟ وہ کہتا ہے نہیں، پرہیز تو میں نے نہیں کیا۔ اس نے کہا دوائیاں ساری زندگی بھی کھاتے رہو گے تو آرام نہیں آئے گا جب تک پرہیز نہیں کرو گے۔ تو اللہ نے پرہیز بتایا ہے۔ اس پورے مہینے کی محنت کا نتیجہ یہ ہے کہ ہمارا ظاہر باطن پاک صاف ہو جائے، ہماری زندگیاں جھوٹ، غیبت، حسد، نفاق، منافقت، غیبت، چغلی، بد کلامی، بد زبانی، بہتان، اناد، بغض، کینہ، نفاق اور منافقت، سود خوری، ان ساری چیزوں سے ہماری زندگیاں پاک صاف ہو جائیں اور ہمارا قدم قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے عین مطابق ہو جائے، ہماری گفتار ہماری کردار کی گواہ بن جائے، ہمارا طرز معاشرت آداب و اخلاق سے مزین ہو جائے، ہمارا ظاہر باطن پاک صاف ہو جائے، ہمارا وجود دوسروں کے لیے محبت اور وفا کا پیکر بن جائے، اور ہم دوسروں کے لیے آسانیاں تلاش کریں، دوسروں کے لیے ہم بجائے اس کے کہ کانٹے بونیں دوسروں کے لیے مشکلات کھڑی کریں، اور لیگ پلنگ، نفاق اور منافقت اور یہ ساری چیزیں ہماری زندگیوں سے بالکل رفع ہو جائیں اور ہماری زندگیاں بالکل اسلام کے عین مطابق ہو جائیں۔ یہی وقت کی ضرورت ہے اور یہی آج کے دن کا تقاضا ہے۔ تو عزیز دوستو، عید کا دن ہمیں ضبط نفس کا درس دیتا ہے، عید کا دن ہمیں احتساب عمل کا درس دیتا ہے کہ ہم اپنا احتساب کریں، اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں کہ میں مسلمان ہوں، مجھے کس مقصد کے لیے بھیجا گیا ہے اور میں اپنا مقصد کس حد تک پورا کر رہا ہوں۔ عید کا دن ہمارا جو رشتہ تھا ہمارا خالق کے ساتھ، اس رشتے کو دوبارہ جوڑنے کی ترغیب دلاتا ہے، ہمیں شاہراہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر گامزن رہنے کی ترغیب دیتا ہے، ہمارے من میں خلوص اور اخلاص کی اور مروت کی قندیلیں روشن کرتا ہے۔ عید کا دن ہمارے لیے خوشی اور مسرت کا دن ہے۔ یہ ساری چیزیں جب ہمارے من میں پائی جائیں گی تو پھر تو ہم نے آج کے دن کو حاصل کر لیا ہے، پھر یقیناً آج ہمیں بڑھ چڑھ کے خوشی منانی چاہیے۔ لیکن کیا ہوا کہ ایک مسلمان تڑپ رہا ہے اور دوسرا مسلمان عید کی خوشیاں منا رہا ہے، تو یہ مسلمانی تو نہیں ہے نا، سوائے ندامت اور پشیمانی کے اور کچھ نہیں ہمارے ہاتھ آئے گا۔ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، المسلمون کا جسد واحد، مسلمان جسد واحد کی طرح ہیں۔ جس طرح ایک سیسہ پلائی ہوئی دیوار ہوتی ہے، اسی طرح مسلمان کے ساتھ جڑا ہوا ہے، ایک جسم کی مانند ہے۔ جسم کے کسی ایک حصے میں تکلیف ہوتی ہے تو عزیز دوستو پورا جسم درد میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ دنیا کے کسی بھی کونے میں کسی مسلمان کو تکلیف ہو تو وہ مسلمان ہی کیا ہے کہ جس کے سینے میں اس کا درد نہ ہو۔ آج دنیا کے اندر کہاں کہاں نہیں مسلمانوں کو مارا جا رہا، کہاں نہ کہاں نہیں مسلمانوں کی عزت پامال کی جا رہی، لیکن افسوس ہے ہمارے ان ذمہ دارانوں پر، ہمارے سپہ سالاروں پر اور ہماری انتظامیہ پر اور ہمارے حکمرانوں پر جو مسند پہ بیٹھ کر اس کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں، جو مسلمانوں کے لیے ذلت اور خواری کا باعث بنے ہوئے ہیں، جو پوری کائنات میں مسلمانوں کو ذلیل و رسوا کیے جا رہے ہیں، اور بات بات پر امن کا درس دینے کے لیے اس کے سوا ان کی زبان سے اور کوئی بات نہیں نکلتی کہ اسلام تو امن کا درس دیتا ہے۔ یہود و نصارہ مسلمانوں کی عزتوں کی دھجیاں اڑائے جا رہے ہیں۔ کون سا ایسا محاذ ہے جہاں پر ہمیں مارا نہیں گیا، جہاں پر ہمیں کاٹا نہیں گیا؟ افغانستان کی سرزمین سے لے کر برما اور میانمار کی سرزمین پر ہمارے سینوں پر گولیوں کی بچھاڑ کی گئی، 10 سال کی
12 سال کی معصوم بچیوں کو برہنہ کر کے ان کے جسموں کو چھلنی کیا گیا اور ان کے جسموں کو کاٹ کاٹ کر پھینک دیا گیا۔ لیکن افسوس اور تاسف ہے ہمارے سپہ سالاروں پر اور ہماری انتظامیہ پر، جو امن کا درس دیتے رہے کہ نہیں اسلام تو امن کا درس دیتا ہے۔ وہ کون سا تمہارا اسلام ہے، وہ کون سی تمہاری مسلمانی ہے جو امن کا درس دیتی ہے؟ تمہارا امن گیا بھاڑ میں کہ مسلمان کی عزت پامال ہو رہی ہو اور مسلمانوں کو فلسطین کی سرزمین پر اور کشمیر کی سرزمین پر گاجر مولی کی طرح کاٹ کر رکھ دیا گیا ہو، اور تم جو ہے باڑ میں جا کر ان کے ساتھ خیر سگالیاں مناتے پھر رہے ہو۔ مسلمانوں کی عزتیں نیلام کی جا رہی ہوں اور تم وہاں جا کر عمرے اور حج کی سعادتیں حاصل کر رہے ہو۔ تمہاری سعادتیں کس کام کی؟ ذرا بیٹی کو گلے ملنے سے پہلے اس فلسطین کی بیٹی کو بھی یاد کر لینا جس کی جو ہے وہ آنکھوں کے سامنے اس کی ماں کو ٹینک کے تلے رون دیا گیا تھا۔ ماں کو سینے کے ساتھ عید کے دن لگانے سے پہلے ذرا اس ماں کو بھی یاد کر لینا جس کے جوان بیٹے کو اس کی آنکھوں کے سامنے زمین بوس کر دیا گیا اور اس کا سینہ گولیوں سے چھلنی کر دیا گیا تھا۔ عزیز دوستو، یہ جو ہے آج کا دن ہمیں ضبط نفس کا درس دیتا ہے، ہمیں مسلمانوں کے ساتھ ہمدردی کا درس دیتا ہے کہ ہم ان کا دکھ اور درد اپنے سینے کے اندر جذب کر لیں اور ان کے ساتھ ہم شریک ہو جائیں۔ یہی یہ ہماری عید ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوب کے زمانے میں بڑا مشہور واقعہ ہے۔ آپ کے زمانے میں ایک عالم دین آ گیا اور لوگوں کو تبلیغ کرنے لگا، اس کی نیک نامی کا بڑا شہرہ ہو گیا، دور دور تک لوگ اس کی تبلیغ اور اس کے وعظ و نصیحت سے متاثر ہو کر اس کے پاس آنے لگے، اور اس کا موقف یہ تھا کہ یہ جنگ و جدل، یہ لڑائیاں، یہ جہاد، یہ سب کچھ ختم کرو۔ حالانکہ ہزارہا مقامات پر اللہ فرماتا ہے وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، یہ کافر، یہ یہودی، یہ نصارہ، یہ فتنہ پرور ہیں، ان کو کاٹ کر رکھ دو، اور اسلام جو ہے جب تک غالب نہ آ جائے۔ کہتے ہیں جی اسلام امن کا درس دیتا ہے۔ اسلام امن کا درس اس وقت دیتا ہے جب اسلام غالب ہو، جب تمہیں جو ہے تمہاری عزتیں نیلام کی جا رہی اور تمہیں ذلیل و رسوا کیا جا رہا ہو اور تمہاری اقوام عالم میں ایک ٹکے کی بھی قدر نہ ہو، جانور کی قدر مسلمان سے زیادہ ہو جائے، تو اس وقت وہ کون سا اسلام ہے جو امن کا درس دے گا؟ مجھے بتائیے کون سا اسلام ہے جو اس وقت امن کا درس دے گا؟ پھر اسلام کہتا ہے کہ اگر تمہارے پاس طاقت ہے تو پھر سامنے آؤ میدان میں، پھر محاذ آرائی کرو، ذرا تم تھوڑا سا کام تو لو نا ہمت کے ساتھ، یہ اللہ کا وعدہ ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تھوڑی سی ہمت کرو۔